ان کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ درخت، نہ عمارت، بلکہ ایک چٹیل میدان ہوگا، اور ہم لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور میدان قیامت میں حاضر کر دیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ ترجمہ: اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں قیامت واقع ہونے کے بعد کی منظر کشی کی گئی ہے کہ سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے، ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی ننگے بدن، ننگے پاؤں، مال و زر سے خالی ہو کر آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور پھر جو قیامت کے منکرین ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی اور تمہارے لیے حساب و کتاب کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمہیں اس وعدے سے خبردار کیا تھا اسے تو تم نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ غافل مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کے قہر و جلال کی صفت کے اظہار اور اس کے عدل کے آثار کی طرف اشارہ ہے، تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، اور غفلت کے شکار لوگ قیامت کے دن نجات پانے کے اسباب اختیار کر کے اور اپنے پوشیدہ و اعلانیہ معاملات درست کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے خطاب کا جواب دینے کی تیاری کریں، کیونکہ اسی کی طرف ہر ایک کو لوٹنا ہے، اور جو پیشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی وہی سب سے بڑی پیشی ہے، اور وہ کسی بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کی طرح نہ ہوگی۔ حضرت عتبہ خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رات ٹھہرے تو وہ اتنا روئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کی یاد نے محبت کرنے والوں کی رگیں کاٹ کر رکھ دی ہیں۔ مروانی خلفاء میں سے 7ویں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا ہم آخرت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا اور اپنی آخرت کو ویران کر دیا، اس لیے تم آبادی سے ویرانی کی طرف منتقل ہونے کو ناپسند کرتے ہو۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا اے ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سچ کہا، اے کاش میں جان سکتا کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کیا ہوگا۔ حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ بات جان سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس نے کہا میں اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کس جگہ پا سکتا ہوں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ترجمہ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں جانے والے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کس طرح ہوگی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نیک لوگ تو ایسے پیش ہوں گے جیسے وہ پیش ہی نہیں ہوئے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف شاداں و فرحاں واپس آ جائیں گے، اور گناہگار اس طرح پیش ہوں گے جیسے بھاگے ہوئے غلام کو اس کے آقا کے سامنے باندھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک بہت رویا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ترجمہ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں قیامت کا وہ اہم اور نازک ترین مرحلہ بیان کیا گیا ہے جہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا اعلان ہونا ہے کہ ہر بندے کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، مومن کا دائیں ہاتھ میں اور کافر کا بائیں ہاتھ میں۔ اس وقت نامہ اعمال کو دیکھ کر جو برے لوگوں کی حالت ہوگی وہ دہشت انگیز ہوگی کہ وہ نامہ اعمال دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ ہوگا تو وہ نامہ اعمال میں درج ہوگا اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نہ کسی پر بغیر جرم عذاب کرے گا اور نہ کسی کی نیکیاں گھٹائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو کہتے ہائے بربادی، اے لوگو کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کر لو، صغیرہ گناہوں سے بھی بچیں۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے بچے اور اس کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی خود کو بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ قیامت کے دن صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ملیں گے اور اس دن ہر شخص اپنے اعمال کے درخت کا پھل پائے گا۔ کثیر احادیث میں صغیرہ گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ان گناہوں سے تم بھی پرہیز کرو جنہیں تم حقیر سمجھتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی سوال ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان گناہوں سے بچو جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ ان گناہوں کی مثال اس قوم کے لوگوں کی طرح ہے جو ایک وادی میں اترے تو ایک شخص ایک لکڑی لے آیا اور دوسرا شخص دوسری لکڑی لے آیا، یہاں تک کہ انہوں نے اتنی لکڑیاں جمع کر لی کہ جنہیں جلا کر انہوں نے اپنی روٹیاں پکا لی، یعنی لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جس سے بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ گئی۔ گویا یہی حال صغیرہ گناہوں کے ارتکاب سے کبیرہ تک جانے کا ہے، اور بے شک صغیرہ گناہ کرنے والے کا جب مواخذہ کیا جاتا ہے تو یہ گناہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں چھوٹے گناہوں سے بچنے کا فرمایا گیا، کیونکہ جس طرح چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، اسی طرح صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے ارتکاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صغیرہ گناہوں میں سے بعض گناہ دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اصل سعادت فوت ہو جاتی ہے اور خاتمہ کے وقت ایمان سے ہی محرومی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جسے چاہے صغیرہ گناہ پر عذاب دے دے اور جس کے لیے چاہے کبیرہ گناہ بخش دے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟
حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس پورے رکوع میں اللہ عز و جل نے شیطان کے ابتدائی کردار کا بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جس طرح وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے مردود ہوا، تم اس طرح نہ کرنا اور اس کی اطاعت و اتباع سے بچنا۔ اب آیت کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ ارشاد فرمایا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جنوں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اور ابلیس نے حکم الہی کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، بلکہ تکبر و حسد کا راستہ اختیار کیا اور اپنے رب عز و جل کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور ان کی اطاعت اختیار کرتے ہو، اور وہ یوں کہ بجائے میری بندگی کے ان کی بندگی میں مبتلا ہوتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور جب وہ تمہارے دشمن ہیں تو تمہیں تو ان سے ہوشیار اور دور رہنا چاہیے، نہ کہ تمہیں ان سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ شیطان، اس کی اولاد اور شیطان کے فرما بردار سب ظالم ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ ترجمہ، نہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا، اور نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں۔ ما اشہدتہم، میں نے انہیں حاضر نہ رکھا تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ شیطان، اس کی اولاد نیز جن بتوں یا چیزوں کو مشرکین اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں سے کسی کو نہ تو اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا، اور نہ خود ان کے بناتے وقت حاضر رکھا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اشیاء کے پیدا کرنے میں اللہ عز و جل کی ذات متفرد اور یگانہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک عمل ہے، نہ کوئی مشیر کار، پھر اس کے سوا اور کسی کی عبادت کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ ترجمہ، اور یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا اب تم میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن ان کے شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان بتوں اور بت پرستوں کے درمیان اور اہل حق اور گمراہوں کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے جس میں وہ اہل باطل اور ان کے بت پڑے رہیں گے۔ موبک یا تو دوزخ کا ایک طبقہ ہے، یا اس سے مراد مطلقاً ہلاکت کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ موبک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی جب مجرموں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا تو وہ جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، کیونکہ جہنم ہر طرف سے انہیں گھیر لے گی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر
جھگڑالو ہے۔ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال مختلف انداز سے بیان فرمائی تاکہ لوگ انہیں سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرتے بلکہ آگے سے فضول میں بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت میں فرمایا کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ یہ آیت اگرچہ بطور خاص نضر بن حارث نامی کافر یا ابی بن خلف کافر کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں تمام کفار داخل ہیں جو حق کو تسلیم کرنے کی بجائے آگے سے صرف بحث و مباحثہ ہی کرتے ہیں، اور اس آیت کے عموم میں تمام لوگ ہی داخل ہیں، کیونکہ یہ انسان کی عمومی عادت ہے کہ وہ فوراً بات کو تسلیم نہیں کرتا اگرچہ وہ حق بات ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا۔ ترجمہ، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کس چیز نے روکا سوائے اس کے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان پر بہت سی قسموں کا عذاب آ جائے۔ اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ کلام اس انداز میں ہے جیسے کوئی شخص سمجھانے کے باوجود بار بار غلط حرکتیں کرتا رہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جناب کو صرف جوتوں کی ضرورت ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ اب تمہارا علاج یہی ہے۔ یہی بات کفار سے کہی گئی کہ ہدایت کی تعلیم آ جانے کے بعد اب انہیں ایمان لانے اور استغفار کرنے سے صرف اسی بات نے روکا ہوا ہے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں جیسا عذاب آئے۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ ترجمہ، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں، اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا دیا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو ثواب اور جنت کے درجات کی خوشخبری دیں، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کو عذاب اور جہنم کے درکات سے ڈرانے والی خبریں سنائیں۔ لیکن کافر باطل باتوں کے ذریعے ان رسولوں سے جھگڑا کرتے ہیں، مثلا ان سے کہتے ہیں کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا، اور وہ یہ جھگڑا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس حق بات کو مٹا دیں جو رسولوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس طرز عمل کے ذریعے کافروں نے میری وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کو اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا دیا۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے،
ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب عز و جل کے کلام قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان آیات میں سوچ بچار اور غور و فکر نہ کرے اور کفر وغیرہ ان اعمال کے انجام کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے ہیں تاکہ وہ حق کو سنتی ہونا بہتر ہے۔ نمبر 6، استاد کا ادب کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، استاد کی بات پر اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 8، جہاں تک ہو سکے پیر کامل کے فعل کی تعویل کرنی چاہیے اور اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے جبکہ وہ واقعی پیر کامل اور شریعت کا سچا عامل ہو۔ نمبر 9، علم صرف کتاب سے نہیں آتا بلکہ استاد کی صحبت سے بھی آتا ہے۔ نمبر 10، بزرگوں کی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ نمبر 11، اپنے آپ کو استفادہ کرنے سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ ترجمہ، پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں پہنچے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے لگے۔ اسی دوران بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد نہ رہا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ ترجمہ، پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور یہ کہا جو اگلی آیت میں مذکور ہے، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ ترجمہ، خادم نے عرض کی، سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور ہوا یہ ہے کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا
موسیٰ نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے واپس لوٹ گئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ قال موسیٰ نے فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے، جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہی ہوگی۔ چنانچہ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ فوجدا، تو انہوں نے پایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ لفظ خضر لغت میں 3 طرح سے آیا ہے، خا کے نیچے زیر اور داد کے اوپر جزم کے ساتھ، یعنی خضر۔ نمبر 2، خا کے اوپر زبر اور داد کے اوپر جزم کے ساتھ، یعنی خضر۔ اور نمبر 3، خا کے اوپر زبر اور داد کے نیچے زیر کے ساتھ، یعنی خضر۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرما لیا تھا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مزید 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی۔ اس رحمت سے نبوت مراد ہے یا ولایت یا علم یا لمبی زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ولی تو بالیقین ہیں، جبکہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں معتبد و مختار یہ ہے کہ وہ یعنی حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ دوسری یہ کہ اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی سے مراد غیب کا علم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا علم لدنی وہ ہے جو بندے کو الہام کے ذریعے حاصل ہو۔ حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت، بزرگان دین فرماتے ہیں جو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ان کی ولدیت اور کنیت کے ساتھ یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان یاد رکھے گا، انشاء اللہ عز وجل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ ترجمہ، اس سے موسیٰ نے کہا کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔ قال له موسیٰ، اس سے موسیٰ نے کہا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ آیت ہل اتبعک علی ان تعلمنی سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ نمبر 2، آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے علم والے کے ساتھ خواہ وہ استاد ہو یا کوئی اور عاجزی اور ادب سے پیش آئے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ کو جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ ترجمہ، جواب دیا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ قال، کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے
حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے، اور انبیاء کرام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ ممنوع کام دیکھ کر صبر کر سکیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کس طرح صبر کریں گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں اور ظاہر میں وہ ممنوع ہیں۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ باطن اور مکاشفہ کا ہے، اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے۔ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ ترجمہ، موسیٰ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ قال، کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے کسی ایسے عمل کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ شاگرد اور مرید کے لیے ایک ادب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے استاد اور پیر کے افعال پر زبان اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرما دیں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ ترجمہ، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کو چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو، بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کر بغیر معاوضہ کے سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کا ایک تختہ یا دو تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا کیا تم نے اس کشتی کو اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذنی، کہا میرا مواخذہ نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذر خواہی فرمائی کہ میں آپ سے کیا وعدہ بھول گیا تھا، لہٰذا اس پر میرا مواخذہ نہ کریں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
ترجمہ، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا تو اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی کشتی سے اتر کر وہ دونوں چلے اور ایک ایسے مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ لڑکا جوان تھا اور رہزنی کیا کرتا تھا۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر نہ رہا گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان جس کا کوئی گناہ ثابت نہ تھا کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ ترجمہ، کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا